بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کی جنگ، پاکستان کی دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کوششیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کا 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے تہران تک پہنچا دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کر دی، مذاکرات کے مقام کا تعین کرنے کے لیے مزید بات چیت جاری ہے۔ امریکی مطالبات میں ایٹمی پروگرام کا خاتمہ اور میزائل پروگرام محدود کرنا شامل ہے، جبکہ ایران نے خطے میں تمام امریکی اڈوں کے خاتمے، جنگ میں نقصانات پر ہٹ جانے کی ادائیگی سمیت 6 شرائط رکھی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات، فریقین کے مطالبات اور شرائط منظر عام پر۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ ایران کے سامنے پیش کر دیا۔ امریکی مسودہ پاکستان کے ذریعے تہران تک پہنچایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات کے لیے تہران نے 6 بنیادی شرائط سامنے رکھی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کا خاتمہ امریکی مطالبات میں سر فہرست ہے، جبکہ ایران نے جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی گارنٹی مانگی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران اپنا میزائل پروگرام محدود کرے، لیکن ایران خطے میں تمام امریکی اڈوں کے خاتمے اور جنگ میں نقصانات پر ہٹ جانے کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آبنائے حرمت سے آمد و رفت کی بحالی بھی امریکی مطالبات میں شامل ہے، لیکن ایران چاہتا ہے امریکہ آبی گزرگاہ پر ایران کا حق تسلیم کرے۔ تہران نے مشرق وسطی میں جاری تمام جنگیں روکنے اور ایران مخالف عناصر کو ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ امن کے لیے کوششیں، پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کی گئی، مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف، رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ پاکستان کا خطے میں جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی کا مشن۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کی حالیہ امن کوششوں سے آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا۔ مشکل وقت میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا ایک بار پھر اظہار کیا۔ وزیراعظم نے موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا اور یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک کے ساتھ کھڑا رہے گا، جیسا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی پر زور دیا تاکہ علاقائی صورتحال کو مستحکم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو بتایا کہ پاکستان نے تمام فریقین کے ساتھ تعمیری سفارتی رابطے کیے، جن میں کشیدگی میں کمی اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے ہر سطح پر دو طرفہ قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین کی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے جنگ بندی اور امن مذاکرات کی کوشش انتہائی اہم اقدامات ہیں۔ چین کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات۔ خطے میں کشیدہ صورتحال، سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی کی تعریف کی۔ وزیراعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف سے بلاول بھٹو نے وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیراعظم نے خلیج میں جاری صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد نے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کا معاملہ بھی اٹھایا، جس پر وزیراعظم نے مشاورت کی یقینی دہانی کروائی۔ اب آپ کو بتائیں کہ خطے میں جاری جنگ اور اس کے اثرات کم سے کم کرنے کے لیے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ توانائی اور فیول کی بچت کے لیے 1 ماہ کے لیے ہائبرڈ ورکنگ ماڈل نافذ کرنے کی بھی تجویز ہے۔ عثمان خان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عثمان، کن کن اقدامات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو 5 روز سرکاری دفاتر ہیں ان کو 3 دن دفتر اور 2 دن آن لائن کام کرنے، اسی طرح 6 روز کام کرنے والے 4 دن دفتر اور 2 دن آن لائن کام کرنے، 50% دفاتر میں روٹا سسٹم نافذ کرنے اور آمد و رفت میں وسائل میں کمی کا ہدف جو ہے وہ اس کی تجویز دی گئی ہے۔ آن لائن حاضری کے لیے مانیٹر سسٹم قائم کرنے اور 65% حاضری لازمی قرار دینے کی شرط کی تجویز دی ہے۔ ہفتہ وار آڈٹ ریکارڈ اور آن لائن اور آفس ورکنگ دونوں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نجی دفاتر میں بھی 50% آن لائن ورکنگ کی تجویز ہے۔ اسی طرح سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر سخت پابندیاں لگا کر خلاف ورزی پر کارروائی کرنے اور غیر ضروری استعمال پر 3 ماہ فیول ریکوری اور گاڑی ضبطی کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ سینئر افسران کے لیے کمبائنڈ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے سمیت صبح 10:30 بجے سے پہلے AC کے استعمال پر بھی پابندی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 60 دن میں 50% سرکاری دفاتر کو سولر توانائی پر منتقل کرنے اور بازار ان اہم تجاویز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को एशिया खुरानोश की फराहमी की हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र फैसला साजी में ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, जंग से मुतासरा खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, तहम मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात और तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिशें नाकाम रहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जंग से मुतालिक फैसलों में फ्री हैंड बरकरार है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद एक बार फिर से मुस्तरद कर दी है। करारदाद के हक में 47 और मुखालफत में बात की जाए तो 53 वोट पड़े हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक करारदाद एक माह में तीसरी बार नाकाम हुई है। तीनों बार करारदाद डेमोक्रेट्स के रुकन सेनेट क्रिस मर्फी ने पेश की। इससे पहले 5 और 18 मार्च को पेश की गई करारदादें भी मुस्तरद कर दी गई थी। तो सूरत हाल कुछ ये रही, एक तरफ ख्याली दुनिया, झूठी कहानियां और फिल्मी प्रोपेगेंडा, तो दूसरी तरफ अक्ल फहम, हकीकत पसंदी पर मबनी ठोस इक़दामात। भारत साल हर साल से धुरिंदर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहा, लेकिन हकीकी जंगें फिल्मी स्टूडियोज़ में नहीं बल्कि सिफारतकारी के मैदानों में जीती जाती हैं। और आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मंज़रनामे पर मरकज़ निगाह है और भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। भारत नफरत बेचता रहा, पाकिस्तान आलमी अमन की जमानत देता रहा। खुद को विश्व गुरु कहलाने का शौक रखने वाला भारत आज अपनी ही हुई बिसात पर पिट चुका है। नई दिल्ली न सिर्फ आलमी तन्हाई का शिकार है, बल्कि उसका किरदार खुद को जंग के असरात से बचाने तक महदूद हो चुका है। जिस भारत ने बैनुल अक़वामी रहनुमा बनने का ख्वाब देखा था, वो दुनिया के स्टेज पर तमाशाई बनकर रह गया। भारतीय अवाम धुरिंदर जैसी झूठी फिल्में दिखाने पर मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दामात से वो कर दिखाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। प्रोपेगेंडे का जवाब फिल्मों से नहीं बल्कि बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए दिया। आज पाकिस्तान आलमी स्टेज पर एक जिम्मेदार और कलीदी खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। बहुत परफेक्ट टीम वर्क है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, कि जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे इतना रेलेवेंट कर दिया है कि आज पाकिस्तान का नाम हर कोई इज्जत से लेता है। पाकिस्तान ने इसको ओपन एंडेड रखा है कि हम होस्ट भी कर सकते हैं और एक फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं, मीडिएशन भी कर सकते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान के सामने बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। नई दिल्ली की नाम नेहाद ताकत का गुब्बारा फट चुका है। मोदी सरकार की नालायकियों पर उनका अपना मीडिया उन्हें आड़े हाथों ले रहा है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और भारत कोने में पड़ा सबका मुंह देख रहा है। दुनिया देख रही है कि असली गुरु वो नहीं जो सिर्फ झूठी फिल्में बनाकर अपने अवाम को उल्लू बनाता है, बल्कि वो है जो अमल करके दिखाता है। भारत के फिल्मी प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान की हकीकत पसंदी भारी पड़ चुकी है।